اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه درود پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین کے موضوع پر کچھ کلمات آپ کی خدمت میں اختصاراً بیان کروں اور موضوع کو آگے لے کر چلیں۔ حضرت کی خصوصیات میں، حضرت کے کمالات میں، حضرت کے فضائل میں سب سے اہم خصوصیت حضرت کا اسلام میں سبقت کا حامل ہونا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں، امامت میں نماز ادا کرنا، حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین اور رسول خاتم کا کہ وہ مشہور واقعہ کہ وہ شخص آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ 3 افراد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی قبلہ اول کی طرف۔ تو سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے آگے جو ہیں وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، محمد ہے، اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ان کے پیچھے میرا بیٹا ہے علی، جو ان کے اس آئین کا پیروکار ہے، اور ان کے پیچھے ان کی زوجہ ہیں ختیجۃ الکبریٰ، کہ جو اس آئین پر یہ 3 افراد اس وقت موجود ہیں اور 3 افراد اس آئین کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہے اور رسول خاتم کی اعلان بعثت کے بعد امیر المومنین اسی آئین کے پیروکار بھی ابتدائی ہوئے اور اسی آئین کے مروج اور مبلغ بھی قرار پائے۔ اور اسی طرح سے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کہ جو وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی آبیاری میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ، کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا جزیرۃ العرب کی ملیکہ تھی، مالدار خاتون۔ آج کی دنیا میں اگر کسی مالدار ہستی کا تصور کریں تو ختیجہ سلام اللہ علیہا اس دور میں اس سے زیادہ مالدار تھی، کہ تمام جزیرۃ العرب میں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی بادشاہی تھی، اور 80,000 اونٹوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا سے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ ایسی ہستیوں کو چھپایا گیا ہے، ان کے کردار کو، ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، ان سب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ کچھ دوسرے چہروں کو نمایاں کیا جا سکے، انہیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے تاکہ ان کا ایک مقام بنے۔ لہٰذا یہ ایک فارمولہ ہے عزیزان محترم کہ جہاں آپ نے کچھ نااہل افراد کو اہل افراد کے سامنے اٹھانا ہو تو یہ ہوتا ہے کہ اس اہل فرد کی خصوصیات کو اٹھا کر نااہل کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اس نااہل کی خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے اس اہل فرد کی خصوصیات پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے،
یہ تاریخ میں ایسے مظالم بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ تو 40,000 کا بھی ذکر ہے کہ 40,000 اونٹوں کی قطار ہوا کرتی تھی کہ جب وہ سامان لے کر جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ 80,000 کا بھی بیان کیا گیا۔ تو وہ کتنا سامان ہوتا ہوگا کہ جو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی تجارت کا سامان لے جایا کرتے تھے۔ تمام عرب کے قبائل میں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے لوگ ان کے مال پر تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اور پروفٹ کا ایک حصہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کو دیا کرتے تھے۔ تمام عرب کے قبائل میں کوئی ایسا قبیلہ موجود نہیں تھا جہاں ختیجہ کا کوئی مقروض نہ ہو۔ کوئی شہر ایسا نہیں تھا کہ جس شہر میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی پراپرٹی نہ ہو، غلام نہ ہوں، کنیزیں نہ ہوں، افراد نہ ہوں۔ کسی نے بیان کیا کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے 400 غلام تھے، کسی نے کہا نہیں 400 نہیں تھے، 4,000 تھے۔ یعنی عدد دیکھیں، کہاں 400 کہاں 4,000۔ پھر کہا کہ نہیں ان میں 100 مرد تھے، 100 خواتین تھیں۔ کسی نے کہا نہیں 6,000 تھے۔ یعنی یہ تاریخ میں اختلافات موجود ہیں، اور یہ اختلافات کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر مظلوم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنا چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملیکۃ العرب، جو اس ٹائٹل سے اس زمانے میں شہرت رکھتی ہے، طاہرہ ہے، پاکیزہ خاتون ہے اس زمانے میں، کہ آپ یہ عمر کا ہی مسئلہ دیکھ لیں کہ 40 سال کی بڑھیا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ تحقیق کو بیان کیا جائے تو خود اہل سنت کے محققین کہتے ہیں کہ 25 سال سے زائد سن نہیں تھا، اور اگر کوئی زیادہ اس میں اختلاف بھی کریں تو 28 تھا، 40 تو اصلاً نہیں تھا۔ لیکن یہ بیان ہوا کہ یہ فارمولے کے تحت بعض لوگوں کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے بعض لوگوں کو چھپایا جاتا ہے، لہٰذا ایک ایسا ظلم ہوا۔ ایسی ہستی نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، جو کچھ تھا سب جناب خاتم الانبیاء پر نچھاور کر دیا۔ اور جس دن حضرت ابو طالب نے اس عقد کو اور اس نکاح کو جاری کیا، اور چونکہ جناب خاتم الانبیاء کے پاس اپنا تو کوئی گھر نہیں تھا، اپنے چچا کی طرف جب جانے کا ارادہ کیا تو بلایا، کہاں میرے سرور و سرتاج آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بیتی بیتک، میرا گھر آپ کا گھر ہے، اور صرف گھر نہیں ہے، وَأَنَا جَارِيَتُكَ، میں آپ کی کنیز ہوں آج سے۔ یعنی ملیکۃ العرب کا یہ کردار تھا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کنیز عزیزان محترم، غلام اور کنیز کا تصور اگر اس دور کا دیکھیں تو ان کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، اپنا کچھ مال نہیں ہوتا ہے، یہ جس کی غلامی میں آتے ہیں سب کچھ اس کا ہوتا ہے۔ تو حضرت ختیجہ خود کو جناب خاتم الانبیاء کی کنیز کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی کنیز ہوں، تو جو کچھ میرا ہے وہ سب آپ کا ہے۔ اور جناب خاتم الانبیاء نے اسی اموال کو اسلام کی سربلندی میں خرچ کیا۔ کہیں وہ جو غلام جن پر اسلام لے کر آئے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر خرچ کیا، مسلمانوں کو حبشہ بھیجنے میں خرچ کیا، مدینے منتقل کرنے میں خرچ کیا، اسلامی ریاست کو قائم کرنے میں جناب ختیجہ کا کردار ہے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب وہ محاصرہ ہوا تھا شیب ابی طالب کا، وہاں جناب ختیجہ کا سارا سرمایہ خرچ ہو گیا، اور اتنی مظلومیت کا عالم پہنچا کہ گھاس کے پتے کھانا پڑے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ یہ اسلام کی سربلندی میں ایسی ہستیوں کا کردار ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسلام کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ مال ختیجہ کا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 ہستیاں تھیں جو عبادت کیا کرتی تھیں، امیر المؤمنین ہیں اور جناب خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تو کہاں تھے یہ لوگ کہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر اعتراض کیا کرتے تھے یا امیر المؤمنین کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے؟ ابن عباس سے وہ مطلب نقل ہے کہ امیر المؤمنین اپنے گھر میں، اپنے بیت الشرف میں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگے خطوط کا ایک بہت بڑا ایک انبار لگا ہوا ہے، حضرت یعنی خون کے آنسو گریا فرما رہے ہیں، یعنی اندر محزون ہے حضرت کا۔ ابن عباس نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور کیا چیزیں ہیں؟ کہا یہ تمام خطوط جو ہیں وہ اس شام کے علاقے سے آئے ہیں اور تمام میں سب و شتم موجود ہے، تمام پر علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی گئی ہیں۔ اور پوچھا یہ لوگ کہاں تھے جب میں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور ختیجہ سلام اللہ علیہا ہوا کرتے تھے، یہ لوگ کہاں تھے؟ لہٰذا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مسلمان، یہ پہلے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آنے والی ہستیوں میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین ہیں، اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا یہ ایک
نمایاں ممتاز خصوصیت ہے۔ اور پھر عہد و پیمان کو دیکھیں تو یہی جو آیت آپ کی خدمت میں بیان کی، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنا عہد، اپنا وعدہ جو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے اس کو سچا کر دکھایا ہے، اور اس عمر ابن ود کو جا کر واصل جہنم کیا۔ یہ اس مولد سے متعلق ہے، لہٰذا حضرت سید الاوصیاء میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ وہ اپنے وعدے کی وفاداری کرتے ہیں اور پاسداری کرنے والی ہستی ہیں۔ اور پھر حضرت کی خصوصیات میں تمام زندگی امیر المؤمنین کی اللہ کے عشق میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے۔ انہو اللہ خشن فی ذات اللہ، اللہ کے معاملے میں بہت سخت ہیں امیر المؤمنین، کوئی لچک نہیں ہے اللہ کے معاملے میں۔ انہو ممسوس فی ذات اللہ، کہ امیر المؤمنین دین کے معاملے میں بالکل ثابت قدم ہیں، کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، تزلزل نہیں ہے۔ ایسی خصوصیات کے حامل امیر المؤمنین کہ جب مؤمنین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان بیت المال کی تقسیم کی بات آئی تو کہا مساوات کا فارمولہ جناب خاتم الانبیاء دے کر گئے ہیں۔ عزیزان محترم، اس نقطے کی طرف توجہ، آپ کی یقینی بات ہے میں جو کلمات بھی ادا کر رہا ہوں یقین آپ سب یہ سن چکے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہا، چونکہ مجھے موضوع امیر المومنین سے متعلق بھی دیا گیا، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ پہلے سن چکے ہیں اور آپ کی معلومات میں موجود ہیں۔ ہماری زبان سے ان کا تکرار، اور اس محفل میں، اس مجلس میں لیلۃ القدر کی اس رات کو یہ ایک عبادت میں ہم اپنے نامہ اعمال میں اس چیز کو مکتوب کر رہے ہیں، ثبت کر رہے ہیں، تاکہ امیر المؤمنین کے عاشقان میں ہمارا شمار ہو۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے عاشقان میں جو ہماری ماں ہے ہمارا ایک کردار ہو۔ رسول خدا کی محبوب ترین زوجہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے رسول خدا اپنی آخری لمحات تک ختیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، کوئی معمولی ہستی تو نہیں تھی۔ کہا گیا کہ کیوں بڑھیا کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا ختیجہ جیسا کوئی نہیں مجھے اللہ نے دیا۔ یعنی کیسے کیسے تصورات تھے لوگوں کے ذہنوں میں، اور کیسے کیسے مسخ کیا کرنے کی کوشش کی تاریخ کو، یا کتنا بعض لوگوں کے دلوں میں ایک کینہ اور حسد موجود تھا ایسی شخصیات کے بارے میں، برداشت نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا بیت المال کی تقسیم امیر المومنین اسی فارمولہ پر تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فارمولہ اپنایا تھا۔ لہٰذا اس دنیا کی حکومت کو امیر المؤمنین اپنے پیروں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ اصلی یہ حکومت کسی قابل ہی نہیں ہے۔ ابن عباس آئے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، دیکھا امیر المؤمنین اپنے جوتوں کو خود ہی جو ہے وہ ٹانکا لگا رہے ہیں، خود ہی اس کو وصلہ کر رہے ہیں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا باہر آئیے، ساری دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کو طلب کر رہی ہے، اور آپ یہاں پہ اس جوتے کو ٹانکا لگا رہے ہیں۔ کہا ابن عباس بتاؤ اس کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہوگی؟ کہا مولا اس کو کوئی نہیں خریدتا، اس کی قیمت تو مفت میں بھی کوئی آپ دے دیں تو کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا یہ تم لوگوں پر حکومت کرنے سے زیادہ میرے نزدیک باارزش ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ وہ ہستی جس کا ایسا کردار ہو کہ جس کے جوتوں پر اتنے وصلے لگے ہوں، جس کے لباس پر اتنے وصلے لگے ہوں، اتنے ٹانکے لگے ہوں، جو دنیا میں کوئی رغبت نہیں رکھتا، وہ اس حکومت میں کیا رغبت رکھے گا؟ لہٰذا جو فارمولہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلامی قوانین کے نفاذ سے متعلق، اسلامی قوانین کی تعلیم سے متعلق جو رسول خدا کے دور میں رائج تھا، وہی امیر المومنین نے رائج کرنے کا لوگوں کو اعلان کیا کہ دیکھو تو تم اپنی مرضی سے رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میں اگر بیت المال کا ایک ذرہ بھر بھی کسی کے گھر میں موجود ہو تو علی اس کو واپس لے گا۔ اگر کسی نے اس بیت المال سے کنیزیں خریدی ہوئی ہیں تو وہ بھی واپس کروا لی جائیں گی۔ اگر کسی نے عورتوں کا حق مہر قرار دے رکھا ہے تو وہ بھی واپس لیا جائے گا۔ یہ اللہ کا مال ہے، یہ عام مسلمانوں کا مال ہے، اور اس میں تصرف کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہ تاریخ موجود ہے کہ جب وہ پہلے گئے تو دوسرا آیا، دوسرا گیا تو تیسرے کی باری آئی، وہ شورا بنا دی گئی کہ یہ آپس میں کسی ایک کو انتخاب کریں گے۔ اچھا جلسہ منعقد ہوا، کہا کہ کتاب الہی اور سنت پیغمبر اور سنت شیخین، سیرہ شیخین، اس کے مطابق جو آتا ہے اپنا ہاتھ آگے کرے، ہم بیعت کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ اگر تو یہ سیرہ شیخین
کتاب اللہ اور سنت پیغمبر میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، میں کتاب خدا اور سنت پیغمبر پر عمل کروں گا، لیکن اگر یہ سیرہ شیخین کتاب اور سنت سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہے تو علی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے وہ کر لے۔ امیر المومنین نے صاف دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ اگر آج کل کے دور میں کوئی دنیا دار کو حب دنیا کا مالک ہو، کوئی سیاسی پوسٹ حاصل کرنا چاہتا ہو، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی حکومت آ جائے، بعد میں دیکھتے ہیں، ان کو بعد میں سیدھا کر لیں گے۔ نہیں، دو ٹوک موقف جو ہے وہ امیر المومنین کا واضح موقف تھا۔ اور جب یہ مسند آئی اس تیسرے کے بعد امیر المومنین کی خدمت میں، تب بھی یہی اعلان کیا کہ میرا واضح موقف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو تعلیمات الہیہ ہیں، اس کے علاوہ میں کسی چیز پر فوکس نہیں کروں گا، کل کو پھر اعتراض نہ کرنا۔ لیکن جب امیر المومنین کی اس سیرت کو مشاہدہ کیا تو ابھی جمعہ 8 دن ہی نہیں ہوئے حکومت کو تشکیل پائے ہوئے کہ لوگوں کے درمیان اختلافات ایجاد ہو گئے۔ کسی کو مرحوم خلیفہ کی جو ہے وہ موت یاد آ گئی اور اس کی قمیض اٹھا لی اور اس کا جو ہے وہ نعرہ بلند کیا کہ یہ تو ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اصل ظلم یہ تھا کہ امیر المومنین کو اس مسند خلافت پر کیسے بٹھا دیا۔ اصل تو ظلم یہ تھا، اصل تو دل میں کینہ اور حقد اس چیز کے اوپر تھا کہ یہ کیسے خلیفہ بن گئے، اور اگر بن گئے ہیں تو اب یہ تو ہمارا وہ سارا مال پانی حقہ پانی بند ہو رہا ہے جو ہمارا ایک سلسلہ تھا۔ آپ عزیزان محترم اس تاریخ کو دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جب وہ لوگ مرتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ان کے اموال کو جو کھولا جاتا ہے، اتنے سونے موجود ہیں کہ کلہاڑی سے اس کو توڑا جاتا ہے، یعنی اتنا مال جمع کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حب جاہ ختم نہیں ہے، اس کے باوجود دنیا کا لالچ ختم نہیں ہے، اور پھر چاہتے ہیں امیر المومنین سے، کسی کو بصرہ کی حکومت چاہیے، کسی کو کوفہ کی حکومت چاہیے۔ تو ایسے افراد کو امیر المومنین کیسے حکمرانی دے دیں؟ سب سے پہلے وہ فرمان جاری کیا کہ شام کا جو حاکم ہے وہ ہماری طرف سے منسوب نہیں ہے، ہم اپنا حاکم مقرر کریں گے۔ کہا کہ مولا 4 دن صبر تو کر لیں، آپ کی حکومت تثبیت تو ہو جائے۔ کہا نہیں، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ خوب، وہ پہلے دن سے ہی یہ بنیاد بن گئی۔ جب وہ آتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں اور آ کر اپنی ڈیمانڈ پیش کرنا چاہتے ہیں تو امیر المومنین بیت المال کا چراغ بجھا کر اپنا ذاتی چراغ جلا لیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تم اپنے ذاتی کام سے آئے ہو، تو وہ بیت المال کا چراغ تھا، اس کو میں نے بند کر دیا ہے، یہ اب تم ذاتی کام سے آئے ہو تو میں نے اپنا شخصی اپنے مال سے چراغ کو روشن کر لیا۔ اچھا، اب افطار کی باری آئی ہے تو کہا جو امیر افطار کریں گے ہم بھی وہی افطار کریں گے۔ کہا آج امیر کھائیں گے نہیں، آج امیر کا افطار ہی کچھ اور ہے، آج امیر پیٹ پر پتھر باندھیں گے۔ یہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے، روٹیاں رکھی ہیں، کھجوریں رکھی ہیں، ان کو کھاؤ۔ اب اس کھجوروں کو اور ان روٹیوں کو دیکھ کر جو افطار میں نہیں معلوم کیا کچھ کھاتے تھے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم آج گھر جا کے افطار کریں گے، امیر کے ساتھ تو ہمیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں کا جب تصور بنا کہ ہم اس شخص سے اپنی حکومت مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئے ہیں اس حکومت میں، تو جو بیت المال کو برداشت نہیں کر رہا، ایک بیت المال کا چراغ ایک لمحے کے لیے روشن برداشت نہیں کر رہا ہے، وہ ہمیں کیا دے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہیں سے اٹھ کر چلے گئے اور پھر انہیں وہ یاد آ گئی ام المومنین اور ان کو ابھارا اور پھر تشریف لے آئے۔ وہ معرکہ، وہ جمل کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، تو امیر المؤمنین کو اسلام کی اس حکومت کو کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ تو بیت المال کی تقسیم میں امیر المؤمنین کا نظام عادلانہ نظام۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین نے جب اس حکومت کو اختیار کیا تو کیا جملہ فرمایا؟ فرماتے ہیں لو خرجت من عندکم، دیکھو آج میں آپ کی حکومت کے مسند پر آ گیا ہوں، کل جب میں اس کو چھوڑوں گا تو دیکھ لو، لو خرجت من عندکم، جب میں آپ لوگوں سے خارج ہوں گا، بغیر رحلی و راحلتی و غلامی ھذا، کہ یہ جو میرا سامان ہے، یہ جو میرا غلام ہے اور یہ جو میری سواری ہے، اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ میرے پاس میرے اموال میں، میری پراپرٹی میں کسی چیز کا اضافہ ہو، فَأَنَا مِنَ الْخَائِنِينَ، تو جان لو یہ بیت المال سے میں نے لوٹا ہے۔ آج کل آپ کو ایسے حکمران دکھائی دیں گے کہ جو ہے وہ اپنا سب کچھ کہیں کہ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، یعنی آغاز حکومت میں
شفافیت کا اظہار کیا کہ میرے پاس یہ ہے، جب حکومت کو چھوڑوں گا تب بھی دیکھنا نا اس سے اضافہ نہیں ہوا ہوگا، یہی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرے کوئی کاروبار تھوڑی ہے، میری کوئی جائیدادیں تھوڑی ہیں، پراپرٹی تھوڑی ہیں، میں اس حکومت میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اسلام کے نفاذ کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے تو نہیں آیا ہوں۔ لیکن دنیا کے نظام میں آپ دیکھ لیں، اس کی نظیر آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی، کہیں نہیں آپ کو دکھائی دیں گے ایسے افراد کہ جو اس انداز میں ہوں، مگر وہ جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی افراد دکھائی نہیں دیں گے۔ جہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آپ جہاں حکمرانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اموال میں تبدیلی ہوتی ہے، حکمرانی سے پہلے اور حکمرانی کے بعد، اور ان کے طرز حکمرانی میں بھی لوگوں کو ریلیف دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود کو، اپنے کو، یا اپنے اطراف کے لوگوں کو، یا جن لوگوں نے ان کو مسند اقتدار پر بٹھایا ہے انہیں ریلیف دینا بنیادی طور پر مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں آپ، جنگ جمل میں بھی امیر المومنین نے ان لوگوں سے احتجاج کیا، سوال کیا کہ بھی تم لوگ کیوں علی کے خلاف آ گئے ہو، ابھی تو حکومت تازہ تثبیت بھی نہیں ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَشَارَ إِلَىٰ قَمِيصِهِ، اپنی قمیص کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ میرے ذاتی پیسوں سے ہے، تم لوگوں کے پیسوں سے میں نے نہیں لی ہوئی ہے۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ سُرَّةٍ فِيهِ نَفَقَتُهُ، وہ جو تھیلی تھی جس میں امیر المومنین کی جیب خرچی تھی، کہا یہ بھی میرا اپنا ذاتی مال ہے، آپ کے بیت المال کا نہیں ہے۔ تم لوگ کس بحاف پر اور کس چیز کو بنیاد بنا کر علی ابن ابی طالب کے خلاف آ کر کھڑے ہو؟ میں نے تمہارے مال سے کچھ لوٹ لیا ہے، کوئی اضافی میں نے چیز بنا لی ہے اپنے لیے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب اسلام کا ہے، اور جو کچھ قواعد جاری کر رہا ہوں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ لہٰذا دیکھیں، عادل ترین انسان امیر المومنین کی ذات ہے، عادل ترین انسان، کہ جب وہ قاضی کے پاس امیر المومنین کو پیش کیا جاتا ہے کسی مسئلے میں، محکمہ قضاوت میں آتے ہیں، تو قاضی امیر المومنین کو مخاطب ہوتا ہے یا ابو الحسن، کہتے ہیں تم عادل نہیں رہے ہو، کیوں؟ چونکہ تم نے مجھے میری قونیت سے یاد کیا ہے، یہ جو میرے ساتھ دوسرا شخص آیا ہے تم نے اسے اس کے نام سے یاد کیا ہے، اس کو قونیت سے یاد نہیں کیا ہے۔ عربوں میں قونیت سے یاد کرنا احترام کی دلیل ہے، یعنی تم مجھے رسپیکٹ دے رہے ہو، یہ جو میرے ساتھ آیا ہے اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہو۔ یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم میری فیور کرو گے، اس کی فیور نہیں کرو گے۔ جبکہ قاضی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب محکمہ قضاوت میں، مسند قضاوت میں بیٹھا ہے تو دونوں فریق اس کے سامنے مساوی ہونے چاہیے۔ تو تم نے تو ابتدا ہی میں مجھے جو ہے وہ فوقیت دے دیا اس کے اوپر، تم کیا قضاوت کرو گے؟ تم تو عادل ہی نہیں ہو۔ اور وہ ابو الاسود دوئلی امیر المومنین نے اس کو جب قاضی مقرر کیا، تو ابھی ادھر سے قاضی مقرر کیا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کو عزل کر دیا۔ اب وہ آیا، مولا میں تو آپ کا بہت عقیدت مند ہوں، بہت شیعہ ہوں، بہت چاہنے والا ہوں، کیا وجہ ہے آپ نے مجھے قاضی بنایا اور پھر عزل کر دیا؟ کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم جب تمہارے سامنے دو فریق آتے ہیں اپنا کیس لے کے تو تم ان سے آواز کو اونچا کر لیتے ہو، ایسے جیسے تم ان کو ڈانٹ رہے ہو، ایسے جیسے تم ان پر روب جھاڑ رہے ہو۔ اس روب جھاڑنے اور ڈانٹنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مظلوم جو اپنی فریاد لے کر آیا وہ دب جائے، اپنا حق بیان نہ کر سکے۔ تو یہ تم اس اہل ہی نہیں ہو اس مسند قضاوت کے۔ ایسی ہستی امیر المومنین کی ہستی ہے۔ ایک روایت، اعلم الناس تھے امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، مشہور حدیث ہے، آپ نے یقیناً سنی ہے، من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، و الی نوح فی تقویٰ، جو نوح کو ان کے تقویٰ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، و الی ابراہیم فی حلمہ، حضرت ابراہیم کو ان کے حلم اور بردباری میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، و الی موسیٰ الی ہیبتہ، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ ہیں ان کی ہیبت میں کوئی دیکھنا چاہتا ہے، و الی عیسیٰ فی عبادتہ، حضرت عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، وہ امیر المومنین کو ان کے جمال انور کی زیارت کر لے، اس نے ان تمام انبیاء کی زیارت کر لیا۔ یا علی، تو ایسی ہستی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی۔ اور ایسی ہستی کے عزیزان محترم جو عقیدت مند ہیں، جو ایسی ہستی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ اپنا تمام وجود علی ابن ابی طالب پر نچھاور کر دیتے ہیں، اور ان کا ترائے امتیاز یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں علی کے نقش قدم پر چلیں۔
ایسی ہی شخصیات ہمارے شیعہ فقہا ہیں، شیعہ شخصیات ہیں، برجستہ شخصیات ہیں۔ عزیزان محترم، ایک نقطے کو نوٹ فرما لیں، اہم نقطہ، کہ خداوند متعال نے جتنی بھی آیات قرآن مجید میں تقوی و پرہیزگاری سے متعلق بیان کی ہیں، کسی میں کوئی حد بیان نہیں کیا ہے کہ انسان تقوی کی اور پرہیزگاری کی اس سٹیج پر پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ راستہ وہاں پہ بند ہے۔ نہیں، انسان ان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے جن بلندیوں تک انسان کو پہنچنا چاہیے۔ یعنی خداوند متعال نے تمام انبیاء کو جو بھیجا ہے وہ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اس بلندیوں کے مقام پر۔ لہٰذا یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرے اور بلند ترین مقامات پر پہنچے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایک نقطہ آپ یہاں پر نوٹ فرما لیں کہ اس تقوی و پرہیزگاری میں انسان اس بلندی پر پہنچے کہ انسان اس ظاہری جو اس کے جسمانی جو اس کے احاطہ ہے، جو حدود ہے، اس سے باہر ہو کر بھی انسان جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کے میدان میں نمونہ عمل ہو۔ کیسے؟ مثال دیتا ہوں۔ مثلا عزیزان محترم، میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں، مسجد میں آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، یہ آپ سب میرے سامنے مشاہدہ کرتے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ اس سے جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص بہت زیادہ پاکیزہ انسان ہے، بہت زیادہ باتقوی انسان ہے، بہت زیادہ نیک انسان ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ سب چیزیں میرے اختیار میں ہیں، میری اس زندگی کا حصہ ہیں۔ لیکن بس اوقات انسان تقوی و پرہیزگاری میں اس قدر اوج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہاں بھی انسان تقوی و پرہیزگاری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ عالم رؤیا، خواب۔ انسان جب بستر میں سو رہا ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بدن اس کا یہاں بستر پر موجود ہے، لیکن انسان کی وجود کے اندر جو اس کی چیزیں موجود ہیں، جو اس کی حقیقت باطن ہے، اس کے مطابق وہ عالم رؤیا میں عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ممکن ہے کوئی خواب کے اندر شراب پی رہا ہو، ممکن ہے کوئی زنا کر رہا ہو، ممکن ہے کوئی ایسی جگہ پر گیا ہو جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے، لیکن ظاہر میں وہ شخص مومن ہے، متدین ہے، پرہیزگار ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ عالم رؤیا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جو انسان تقوی و پرہیزگاری کی اس بلندی پر پہنچتا ہے، وہ اپنے وجود پر اس قدر مسلط ہو جاتا ہے کہ اس عالم رؤیا پر بھی اس کو کنٹرول حاصل ہے۔ اس کے وجود میں کوئی ایسی باطن، کوئی ایسی خباثت، کوئی ایسی رذالت موجود نہیں ہے، کوئی ایسی پستی موجود نہیں ہے کہ اگر عالم رؤیا میں بھی وہ جاتا ہے تو وہاں بھی وہ طیب و طاہر و پاکیزہ ہوتا ہے۔ انسان ایسی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اور بعض فقہاء عزیزان محترم، مرحوم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مبارک میں منیت المرید میں فقیہ کے لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ فقیہ کو ایسا ہونا چاہیے جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، کہ جو اس قدر پاکیزگی کے مقام پر ہو، جس کو اس قدر اپنی عدالت پر، اپنی تقوی کے اوپر اس قدر کنٹرول ہو کہ یہ گویا کہ تالی تلو معصوم ہستی بن جائے۔ اگر ایسا شخص ہے تو اس کی آپ تقلید کریں، وگرنہ اس کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی توضیح المسائل پبلش کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور صرف یہ شہید کا نظریہ نہیں ہے، اور بہت سارے کبار فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ ایسا مجتہد فتویٰ دینے کا حق رکھتا ہے جو پاکیزگی میں بلند ترین مقام پر پہنچا ہو، جو تقوی میں بلند ترین مقام پر پہنچا ہو، جسے اپنے وجود پر اتنا کنٹرول ہو کہ وہ عدالت میں ایک اپنا اسطورہ کی حیثیت رکھتا ہو۔ ایسی ہی شخصیات عزیزان محترم حقیقت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حقیقی شیعہ ہیں۔ ایسے ہی افراد کے امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں قصے بیان کیے ہیں، فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ خطبہ حمام میں جو مشاہدہ کریں، جو متقین کی اوصاف امیر المؤمنین نے بیان کیے ہیں، یہ فرشتوں کے اوصاف نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے اوصاف ہیں۔ یعنی آپ اور ہم خود کو تیار کر کے ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ جن کا تذکرہ سن کے وہ حمام جو ہے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ یعنی یہ نہج البلاغہ میں کہ نہیں برداشت کر سکا کہ ایسے مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور ایسا ہی فرد عزیزان محترم شیعیان حیدر کرار میں اس مرجعیت کے مقام پر پہنچتا ہے اور اس فقاہت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچتا ہے۔ اب آپ دیکھیں،
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت، ایسی پاکیزہ شخصیت، یہ عزیزان محترم ان افراد کو اگر کوئی امتیاز حاصل ہے، کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ اہل بیت کی وجہ سے حاصل ہے، خود ان کا ذاتی کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کے بدلے میں کچھ ان کو خیرات ملتی ہے اس درگاہ سے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر ان کی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ان کا کوئی رتبہ بیان کیا جاتا ہے تو یہاں ہرگز کسی کا مطمع نظر نہیں ہوتا ہے کہ یہ مقایسہ کیا جا رہا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، وگرنہ یہ جو نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں متقین کے اوصاف ہیں، جو پاکیزہ افراد کے جو اوصاف ہیں، یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں، یہ انسان مومن کے لیے ہیں کہ وہ اس قدر بلندی پر پہنچے۔ اور یقینی بات ہے کہ ہمارے شیعہ فقہا پاکیزگی میں ایسی بلندیوں پر پہنچے ہیں کہ انسان جب ان کے قصے سنتا ہے، جب ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایسے افراد بھی موجود تھے اس دنیا میں، ہم نے کہاں زندگی بسر کی، ہم کہاں جو ہے وہ سوچتے ہیں، ہماری سوچ کا انداز کیا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے۔ انہوں نے بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حالات زندگی کو سنا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، انہوں نے بھی عمل کیا ہے اور ہم نے بھی عمل کیا ہے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تمام شیعہ فقہا بلندیوں کے مقام پر ہیں، پاکیزگی کے مقام پر ہیں، عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ انسان ان کے جو حالات زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو واقعاً ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر امیر المومنین کے جو ہے وہ جو ان کا جوتا ہے، جو کفش مبارک ہے، جو نعلین مبارک ہے، اگر اس پہ وصلے لگے ہوئے ہیں تو آپ کو فقہا میں بھی یہ چیزیں دکھائی دیں گی۔ رہبر معظم کا وہ مشہور تصویر جس میں ان کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے اور وہ بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، ان کی عبا پھٹی ہوئی ہے اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نشست و برخاست کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ امیر المؤمنین کے کردار کی ایک جھلک ہے، ایک تجلی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں دنیا کی حکومت کوئی انسان کے لیے اعزاز نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے اگر ایک ذمہ داری انسان کے اوپر ڈالی گئی ہے تو انسان یہاں فرعون نہیں بنے بلکہ انہی کے نقش قدم پر چلے اور انہی کی تعلیمات پر اور انہی کے نقش قدم پر چل کے ان کی سیرت کا اظہار کرے۔ لہٰذا انسان مومن کی ذمہ داری ہے اور بدرجہ اولا انسان فقی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب انسان اس کے چہرے پر نظر ڈالے تو اس کو علی ابن ابی طالب یاد آ جائے، انسان جب اس کے کردار کو دیکھے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ علی ابن ابی طالب کا کردار ایسے تھا۔ چونکہ جو کچھ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں امیر المؤمنین کے حالات زندگی کے بارے میں، ائمہ اطہار کے حالات زندگی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، اس کا عملی نمونہ اگر کوئی پیش کرتا ہے تو وہ ہمارے شیعہ فقہا ہیں عزیزان محترم، اور بعض خالص پاکیزہ مؤمنین بھی اس کا کردار جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان ان کو پڑھے، میں تاکید کرتا ہوں علماء شیعہ کے حالات زندگی کو آپ لوگ پڑھیں، یہ آپ کے وجود میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ چونکہ ہم بطور معمول عام طور پر مؤمنین جب مجالس عزا میں آتے ہیں، اہل بیت کی جو ہے وہ فضائل سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کر سکتے تھے، وہ تھے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ایسے ہو سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی گویا کہ اسلام 14 ہستیوں کے لیے آیا ہے، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ انہی 14 کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یعنی ہم تقویٰ و پرہیزگاری میں بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے ہیں۔ یہیں سے ہم دروازہ جب بند کر لیں گے تو عزیزان محترم یہ ساری تعلیمات اہل بیت کی جو ہے وہ اس کو ہم ٹپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ یہی ہے، بس مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کبھی دعا پڑھ لی، کبھی تسبیح کر لی، بس یہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، زندگی کے ہر شعبے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ موضوع تھا رہبر معظم انقلاب اسلامی سے متعلق کچھ نکات کو بیان کرنا، تو عزیزان محترم دیکھیں رہبر کی زندگی میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے زمانے کے فقہا میں اعلم ترین شخصیت رہبر معظم۔ کیوں اعلم، میں کیوں اعلم کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں آپ باقی فقہا کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو
کچھ مخصوص موضوعات میں ان کی عالمیت دکھائی دے گی، جبکہ رہبر معظم کی عالمیت آپ کو ہر علم میں دکھائی دے گی۔ یعنی آپ شعر و شاعری کے میدان میں دیکھیں تو ان سے زیادہ اس میدان میں کوئی اہل خبرہ شخص آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہ میں جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں اس کی تمام مستندات موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ شعراء کا مجمع ہے، پورے ملک سے شعراء کو اکٹھا کیا گیا ہے، لوگ اپنے اپنے کلام پیش کرتے ہیں اور رہبر ان پہ اپنی نظر دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ قافیہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہے، یہاں یہ کلمہ اس طرح سے استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کلمے کا معنی اچھا نہیں ہے۔ یہ کوئی عام میرے جیسا آدمی تو بیان نہیں کر سکتا۔ عام آپ فقہا کی محفلوں میں چلے جائیں، فقیہوں کو بھی ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ آ رہے ہیں، وہ اگر ہوا و فضا کے سائنٹسٹ آ رہے ہیں جنہوں نے وہ ماہوارہ آسمان پہ بھیجنا ہے اور ایک وہ روبوٹ بھیجنا ہے آسمان پر تاکہ وہ بررسی کرے، تو وہ جب آتے ہیں اپنی چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو رہبر معظم وہاں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی فلاں شخص کی کتاب ہے، اس میں یہ موضوع لکھا ہے، اس کا یہ آرٹیکل ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، تو اس موضوع پر کام ہونا چاہیے، اس پر نہیں کام ہونا چاہیے۔ طب کے موضوعات پر لوگ آتے ہیں تو وہاں ان کو اپنی جو ہے وہ رائے دیتے ہیں۔ مختلف فقہی موضوعات پر رہبر معظم کی نظر جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ رہبر مطالعہ کرنے کے عاشق تھے، بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے۔ حتیٰ آپ دیکھیں یہ جو رومان لکھتے ہیں، یہ جو ناول لکھتے ہیں، ڈائجسٹ لکھتے ہیں، جو کہانیاں لکھتے ہیں، رہبر معظم نے 2000 کتابیں اس موضوع پر پڑھی ہیں۔ اور پھر مختلف ملکوں کی جب شخصیات آتی ہیں تو ان سے انہی کے ملک کے جو نامور افراد ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کا کوئی پاکستان سے چلا جائے تو علامہ اقبال کے بارے میں بات کریں گے، محمد علی جناح کے بارے میں بات کریں گے، ان کے اشعار کے بارے میں بات کریں گے۔ حتیٰ یہ جو پاکستان کے اہم اعمال نہیں کیے ہیں، کہا تہران میں عبدالعظیم کے پاس، شاہ عبدالعظیم جو امامزادے ہیں، ان کے پاس پاکستانی کمیونٹی آباد ہے، یہ سارے تحفے اٹھا کر وہاں جا کے دے دو۔ ان آموں پر پاکستانیوں کا حق زیادہ ہے میری نسبت۔ کیوں؟ چونکہ ایسے آم انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کھائے ہوگے، چونکہ بہترین تحفہ جو ہے یہ اٹھا کر باہر دیتے ہیں حکمرانوں کو، خاص لوگوں کو۔ تو جب رہبر کو بھیجا جا رہا ہے تو ایک خاص پیکنگ میں، ایک خاص تشریفات کے ساتھ، ایک خاص مقدار میں، یہ تو آپ نے علماء کے شاہانہ، یہ ان کے حکمرانوں کی شاہانہ لائف سٹائل تو دیکھا ہوا، سنا ہوا ان کے بارے میں۔ تو جب یہ بھیجیں گے تو کوئی بہترین چیز بھیجیں گے، کہا اس پر حق پاکستانیوں کا ہے، میرا نہیں ہے، یہ ان کو دے دو، اور دے دیا۔ یعنی ایسی طرز عمل، ایسی طرز زندگی، ایسی عدالت آپ کو کہاں دکھائی دے گی؟ یہی جو ابھی رہبر بنے ہیں آقا مجتبیٰ، ایک میٹنگ ہے، تمام افراد موجود ہیں، سرکاری افراد موجود ہیں، دسترخوان لگایا گیا ہے، تو آقا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، کان میں کچھ کہا تو اٹھ کے چلے گئے۔ تو کسی نے پوچھا بھی ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے، کیوں چلے گئے؟ کہا ان کی ماں نے گھر میں کھانا بنایا ہوا ہے، یہ بیت المال کا دسترخوان ہے، یہ سرکاری پوسٹ پہ موجود نہیں ہے، ان کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، یہ اپنے گھر جا کر کھائیں۔ عزیزان محترم، یہ امیر المومنین کی زندگی سے سیکھا ہے، یہ کہیں اور سے نہیں سیکھا ہے۔ اور بالآخر آپ کو وہ مشہور و معروف جملہ جو آج کل بہت زیادہ پبلش ہو رہا ہے، یہ تازہ نہیں ہے، بہت پرانا جملہ ہے، کہ میری امام زماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے سیدی، اے مولائی، اے آقائے من، میرا جو ہے وہ جسم بہت کمزور ہے، بہت جان ناقابل ہے، میرا جسم ناقص ہے، جو تھوڑی بہت مجھے عزت و آبرو ملی ہے مولا، یہ بھی آپ ہی کے صدقے میں ملی ہے، اور میں اپنے جسم کو، اپنی آبرو کو اور اپنی اس جان کو آپ کی ہتھیلی پر، اپنی ہتھیلی پر رکھ کے آپ کی راہ پر کھڑا ہوں اور اسے قربان کر دوں گا۔ اور دیکھیں اسی طرح سے ہوا۔ لوگ کیا کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی جائیدادیں ہیں، کتنی محلات ہیں، کچھ نہیں، سب اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے کہ آپ کو مبارک ہو، جو کچھ آپ کہتے ہو آپ کو مبارک، لے لو سب کچھ لے لو، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، تو کچھ ہی نہیں ہے، یہ سارے پروپیگنڈا ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی تبلیغات کی گئیں کہ وہ بنکر میں گھس جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ کہا نہیں، جب تک میری قوم کے پاس بنکر نہیں ہے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اپنے آفس میں، وہ 3 کمروں کا آفس ہے، اور اسی آفس میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور تنہا نہیں تھے، بیٹی تھی، بہو تھی، داماد تھا اور بیوی تھی، سب اپنے گھر کے، حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچے سب شہید ہو گئے اس میں۔ اور ان کی ابھی بیٹی کا آپ تازہ بیان دیکھیں، کیا کہتی ہے کہ میرے بابا کو بہت شوق تھا حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کا، بہت عاشق تھے، اور وہ بہت تمنا رکھتے تھے۔ ان کا وہ جو سردار جباری ہے اس کا بھی بیان ابھی آیا کہ ہم نے پلان کر رکھا تھا کہ ہم
ان قریب حضرت آقا کو لے کر جائیں گے امام حسین کی زیارت کے لیے، اور سرکاری طور پر لے کے جائیں گے تمام پروٹوکول کے ساتھ، ان کی حفاظت کے تمام انتظامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا، لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ تو کہا اتنا ان کو عشق تھا حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے، حضرت ابی الفضل کی زیارت کے لیے، اور اس قدر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے گریہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کی وہ بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے ان کے بدن ان کی شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا ہے، ان کے دونوں بازو جو ہیں وہ کٹے ہوئے تھے، جیسے حضرت ابی الفضل عباس کے بازو جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ قربان کر دیے نا اسلام کے لیے۔ اور ان کے بیٹے کا آج ہی بیان آیا ہے، آج ہی آپ دیکھیں، کہتے ہیں آخری وقت تک انہوں نے اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے ایک مکہ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور تلاوت کے قرآن مجید کی حالت میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ان کا پہلو بھی شکستہ تھا اپنی دادی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی اس مظلومیت کے اس نقش قدم پہ۔ تو دیکھیں کیسی شہادت ان کو اعزاز کے طور پر ملی ہے کہ کربلا والوں کے غم میں بھی شریک ہو گئے، اپنی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے غم میں بھی شریک ہو گئے۔ تو ایسی زندگی عزیزان محترم وہی افراد اپنا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اہل بیت کے لیے فنا کر دیا ہو، جن کا کردار، جن کی تعلیمات، جن کا نقش قدم سب اہل بیت کی راہ پر نچھاور ہے، سب ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور اب جو ان کے فرزند جو اس وقت جانشین بنے ہیں، یہ اپنے والد کی کاپی ہیں بالکل عزیزان محترم۔ تقوی و پرہیزگاری میں دیکھ لیں، عدل و انصاف کے میدان میں دیکھ لیں، علم کے میدان میں دیکھ لیں، یہ نکھار آہستہ آہستہ شخصیات میں آتا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی زندگی میں ہی یہ مجلس خبرگان اسی شخصیت پر نظر رکھے ہوئے تھے، یعنی جب اہم شخصیات منظر سے ہٹ گئیں جو رہبریت کی صلاحیت رکھتے تھے، تو تنہا جو شخصیت ان کو دکھائی دے رہی تھی وہ آغا مجتبیٰ ہی تھے۔ یعنی آغاز میں انہوں نے کسی زمانے میں جو ایران کے چیف جسٹس تھے ہاشمی شاہرودی، ان پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ انہیں ہم اس منصب پر لے کر آئیں گے، لہٰذا ان کا ایک خاص ایک پروٹوکول تھا، ایک خاص انداز تھا، لیکن ان کو بھی استعمار نے اپنے راستے سے ہٹایا اور وہ بھی بلاخر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ان کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ توقعات تھیں کہ وہ اس منصب کے اہل ہیں، لیکن انہیں بھی راستے سے کیسے ہٹایا گیا۔ تو اس کے آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی آغا مجتبیٰ جو ابھی راہبر کے فرزند ہیں، شروع سے ہی منفی پروپیگنڈا ان کے بارے میں کیا گیا، چونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ شخصیت اس راہبری کے لیے اہل شخصیت ہے، شروع سے معلوم تھا۔ لہٰذا پتہ نہیں کتنی جائیدادیں ہیں، کتنی پراپرٹیاں ہیں، کون کون سے ملک میں ان کے اموال ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور کیسی شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کچھ نہیں عزیزان محترم، حوزہ علمیہ کا ایک طالب علم ہے جس نے اپنی بلوغ کے آغاز سے اسلام کے لیے خدمت کرنا شروع کیا اور آج تک وہ میدان میں موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے جو ایران عراق جنگ میں جب وہ آگے خط مقدم پر گئے ہیں اور جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس کی آج کل ویڈیوز بھی وائرل ہیں، بالکل جوانی کے عالم میں ہے، اور اس وقت سے باقاعدہ وہ رہبر معظم کے ساتھ ہیں اور یہ خدمات انجام دے رہے ہیں جو معاشرے کے عام المنفعہ جو کردار ہے۔ تو عزیزان محترم یہ سب کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی انسان اہل بیت کی سیرت و تعلیمات کو اپنے وجود کا حصہ قرار دے دے تو وہ علی خامنئی جیسی شخصیت نظر آتی ہے، وہ امام خمینی جیسی شخصیت نظر آتی ہے، وہ آپ کو آیت اللہ بہجت جیسی، آیت اللہ بروجردی جیسی، آیت اللہ طباطبائی جیسی شخصیت نظر آتی ہے، اور ان میں سے ہر شخصیت کا امام زمان سے رابطہ موجود ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مقامات پر رہبر معظم کے اور امام زمان کے ایک خاص رابطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ٹائم میرا ختم ہو چکا، وگرنہ ان موضوعات کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں خداوند متعال ان علماء کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے، رہبر معظم کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ خداوند متعال تمام شہدائے جمہوریہ اسلامی ایران کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ وطن عزیز پاکستان کے تمام شہداء، بالخصوص یہ جو مؤمنین رہبر کی شہادت کے بعد شہید ہوئے نوجوان جو اپنی عقیدت کے اظہار میں شہید ہوئے، خداوند متعال ان کو درجات کو عالی و متعالی قرار دے، ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو مومنین مختلف حادثات میں پاکستان کے اندر زخمی ہوئے،
ترلائی کے مومنین یا یہ اس سانحے کے جو رہبر کی شہادت کے بعد جو نوجوان زخمی ہوئے، خداوند متعال سب کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ جمہوریہ اسلامی ایران میں جو آج کل حملے ہو رہے ہیں، جو مومنین وہاں زخمی ہو رہے ہیں، خداوند متعال ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس نقطے کو آپ دیکھیں، میں آخری نقطہ کی یہاں پہ بیان کروں، آپ دیکھیں کہ تاریخ تشیع میں بلکہ تاریخ اسلام میں حکومت جناب خاتم الانبیاء کی تھی۔ خاتم الانبیاء کے بعد ائمہ میں امیر المومنین کی حکومت، امیر المومنین کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی حکومت، امام حسن مجتبیٰ کے بعد آپ کو امام علی ابن موسیٰ رضا کی کچھ مختصر سا اثر دکھائی دے گا۔ لیکن ان کی شہادتوں کے بعد آپ یہ انقلاب عوام میں نہیں دیکھ رہے جو رہبر کی شہادت کے بعد ہوا۔ یعنی کہاں گئے شیعیان؟ امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو شیعیوں کو ایک اجتماع کے ساتھ ابھر کے آنا چاہیے تھا۔ حضرت سید الشہداء کی شہادت کے بعد ایک اجتماع کی صورت میں، ایسے جیسے آپ دیکھیں یہ جب سے حملے ہو رہے ہیں تمام عوام سڑکوں پر موجود ہے، کروڑوں کا اجتماع سڑکوں پہ موجود ہے۔ یہ انقلاب جو ہے، یہ جو خدمات انجام دی ہیں، یہ اہل بیت کی تعلیمات کے نتیجے میں ہے، اور رہبر نے جو کام اپنی زندگی میں جو وہ انجام نہیں دے سکے تھے وہ اپنی شہادت سے انجام دیا۔ تو دعا گو ہیں خداوند متعال ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے، اور خداوند متعال ہمیں بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر اسی طرح سے عمل کرنے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔